بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء اس کی آیت 15 نمبر سے 21 نمبر تک پڑھیں گے، اور ان آیات کے حوالے سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں سورۃ النساء چل رہی ہے، اور سورۃ النساء میں زیادہ تر مضامین اور خصوصاً شروع کے اندر جو مضامین ہیں ان کا تعلق عورتوں کے حوالے سے ہے۔ تو پچھلے درسوں میں جو ہم نے احکامات دیکھے اس میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے وہ حقوق جن کو سلب کر لیا گیا تھا، جو ادا نہیں کیے جا رہے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر اور دیگر ادیان کے اندر مذاہب میں، تو اللہ رب العزت نے عورتوں کو وہ حقوق اور اللہ رب العزت نے ان کو وہ عزت فراہم کی۔ اور اب ان نعمتوں کے بعد، ان کے حقوق کی بات کرنے کے بعد، اب یہاں پر اب عورتوں کے حوالے سے تھوڑی سختی کی بات کی جا رہی، تاکہ عدل اور عورتیں جو ہیں ایک پیمانے اور حدود کے اندر اس سے تجاوز نہ کریں۔ تو آج کا جو پہلا موضوع وہ جو بدکار عورتیں ہیں ان عورتوں کی اللہ رب العزت نے سزا یہاں پر بیان کی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے گناہ کے باوجود اس کے اوپر جو توبہ کی جا سکتی ہے، توبہ کے دروازے کے بارے میں، اور توبہ اللہ رب العزت نے جو رکھی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر گناہ کرتا ہے توبہ کر سکتا ہے، اس کی شرائط بیان کی ہیں۔ اور اسی طرح عورت پر ایک اور طرح کا ظلم کیا جاتا تھا جس کو آج ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، تو اس ظلم کا بھی خاتمہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں کیا ہے۔ اور قرآن کریم کے سورۃ النساء کے اس درس کے بعد آج سے انشاءاللہ ہم لسان القرآن کے حوالے سے آسان لسان القرآن کے پہلے درس سے آغاز کریں گے، اور باقاعدہ طور پر ہم اس میں بہت زیادہ ایڈوانس لیول پہ نہیں جائیں گے، بنیادی قرآنی عربک جو ہے اس کا انشاءاللہ مطالعہ ایک ترتیب کے ساتھ، ایک باقاعدہ طریقے کے ساتھ اس کو شروع کریں گے۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو سب سے پہلی آیات ان کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 15 اور 16، اللہ فرماتا ہے واللاتی، اور وہ عورتیں، یاتینا، جو لے کر آئیں یا ارتکاب کر بیٹھیں، جن سے ہو جائے، اور یاتینا یعنی لانا اصل میں تو اس کا مطلب ہے، لیکن یہاں پر کوئی ایسا کام لے آئیں، کوئی ایسی برائی کر بیٹھیں، کیسی؟ الفاحشہ، جو فحاشی والی ہو، یعنی بدکاری والی ہو، اگر وہ زنا کر بیٹھیں، بدکاری کر بیٹھیں، من نسائکم، من سے، نسائی یہ نسبتن، اس کی جمع نساءن، نساءن یعنی عورتیں، نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، فا تو استشہدوا تو تم گواہی طلب کرو، اور طلب کرنے کا جو معنی یہاں پر پیدا ہو رہا ہے وہ الف سین تا، یہ جو نیلے رنگ میں یہاں پر ہماری اسکرین پر ہے، تو استشہد یعنی شروع میں اگر کسی بھی حرف کے شروع میں الف سین تا لگ جاتا ہے تو اس کے اندر طلب کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، تو یہاں پر وہی معنی پیدا کیا گیا ہے، فاستشہدوا تو طلب کرو گواہی، شہادت ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، تو لہٰذا ان سے گواہی طلب کرو، علیہن ان کے اوپر، اربعتن چار، منکم تم میں سے، فإن پھر اگر، شاہدو وہ سب گواہی دے دیں، اور شاہدو یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی تین اور اس سے زیادہ لوگوں کے لیے، اور یہاں پر خصوصاً اس کا عدد بیان کر دیا گیا ہے، یعنی چار لوگ، تو چار لوگ اگر گواہی دے دیں، فإن شاہدو تو پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فأمسکوہن، فا پھر امسکو تو ان کو بند کر دو، ان سب کو، ان عورتوں کو جو بھی ایسی فحاشی کا کام کریں، ہن یہ ان عورتوں کی طرف اشارہ ہے، یہ ضمیر یہ اشارہ جو پروناؤن ہے یہ عورتوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو ان سب عورتوں کو جو بھی ایسا کام کریں انہیں بند رکھو، کہاں؟ فی البیوت، گھروں کے اندر، حتیٰ کہ یہاں تک کہ، یتوفاہن، یتوفا یہ وہی وفات پانے کا جو لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں وہی ہے، حتیٰ کہ وہ وفات پا جائیں، وہ فوت، یتوفا وہ فوت کر دے،
ہننا ان سب عورتوں کو، یعنی کون فوت کر دے؟ اللہ رب العزت ان کو فوت کر دے، انہیں الموت موت، یعنی موت جو ہے ان کو مار دے، موت ان کو پوری کی پوری آ جائے۔ اصل میں وفا کا لفظ جو ہے وہ پورے کے پورے ہونے کے معنی میں آتا ہے، یعنی وہ انسان پورے کا پورا مر جائے، کیونکہ ورنہ تو رات کے وقت جب انسان سوتا ہے تو ایک عادی موت یا نیند جو ہے اس کو موت کی چھوٹی بہن کہا جاتا ہے، تو ایک یعنی جزوی طور پر موت اس وقت بھی ہوتی ہے، لیکن یتوفا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر وہ جب مر جائیں۔ او یجعل اللہ، او یا یجعل اللہ، یا بنا دے، جعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا، کر دینا، یا پھر نکال دے، بنا دے اللہ، لہن ان کے لیے، سبیلا، اور سبیلن یہ نکرہ لایا گیا، یعنی کوئی بھی راستہ، یعنی اس کے اندر وسعت ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی راستہ اللہ تعالیٰ جب تک کہ ان کے لیے پیدا کر دے۔ اور اس سے اگلی آیت واللذانی، اور اللذانی وہ دو فرد، یعنی شروع میں دیکھیے واللاتی تھا، یعنی عورتوں کے لیے صیغہ واللاتی، اور مردوں کے لیے واللذانی، یعنی وہ دو مرد۔ ہم یہ عموماً لفظ پڑھتے آئے ہیں پہلے، اور اللذینہ آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللذینہ وہ جمع کے لیے ہے، اور اللذانی یہ دو لوگوں کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح اللاتی یہ دو عورتوں کے لیے، تو دو مردوں کا صیغہ یہاں پر اب بیان کیا جا رہا ہے، واللذانی، اور وہ دو فرد جو یاتیانیہا۔ اچھا، یہاں پر بھی ایک اور اہم بات اس کو سمجھ لیں کہ یہ جو واللذانی یہ دو اور مردوں کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن ہم نے پچھلے دروس کے اندر جو مختصراً چند گرامر کی چیزیں دیکھی تھی اور اس میں ضمائر کا مطالعہ کیا تھا، ان میں ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ جب مرد کا صیغہ جو ہے وہ ایک سے زیادہ کے لیے، اگر ایک ہے تو وہ تو اسپیسیفک ایک مرد ہو گیا، لیکن اگر ایک سے زیادہ کا صیغہ ہو، دو یا تین یا اس سے زیادہ، تو ان میں سارے کے سارے مرد بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی پاسبلٹی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے اندر کچھ مرد اور عورتیں ہوں، تو اگر مرد اور عورتیں مکس ہوں تو اس کے لیے بھی یعنی مرد کا صیغہ جو مذکر کا صیغہ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر پچھلی آیت کی نسبت سے اگر اس کا مطلب لیں، یعنی ورنہ تو اس کا مطلب ہوگا دو مرد، تو لیکن کیونکہ یہاں پر پچھلی آیت کے ساتھ اس آیت کا تعلق ہے، تو اس لیے واللذانی سے یہاں پر مراد جو ہے یہ دو فرد ہیں، اور دو فردوں میں یعنی ایک مرد اور ایک عورت، یعنی وہ دو جنہوں نے فحاشی کا ارتکاب کیا، یعنی جو اس گناونے جرم کے اندر دونوں شریک ہوئے، تو ان کی اصل میں یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ تو فرمایا واللذانی، اور وہ دو فرد جو یاتیانیہا ارتکاب کریں اس بدکاری کا، اور یہاں پر بھی دیکھیے اسی لیے ہا، یہ جو ہا ہے یاتی، یہ وہی لفظ ہے جیسے شروع میں آپ نے دیکھا یاتینا، یعنی وہ عورتیں لائیں، تو یہاں پر یاتیانی یعنی وہ ارتکاب کریں، وہ کریں، وہ لائیں، ہا اس کو، کس چیز کو؟ وہی جو شروع میں الفاحشہ، یہ آپ دیکھیے اسکرین کے اوپر ہمارے پاس پہلی آیت کے اندر جو تیسرا ورڈ ہے واللاتی یاتین الفاحشہ، تو وہی فاحشہ کی طرف اس کا اشارہ ہے، یعنی وہ دو فرد جو ارتکاب کریں کسی بدکاری کا، وہی فحاشی کا، منکم تم میں سے، فآذوہما تو تم اذیت دو ان دونوں کو، فإن تابا، پھر کیونکہ دیکھیے پہلے اصل میں بیان کیا گیا تو وہاں پر عورتوں کے حوالے سے بات کی گئی کہ عورت کو کیا سزا ملے گی، اب یہاں پر دونوں کی سزا یہاں پر بتائی جا رہی ہے اور اس حوالے سے بات چل رہی ہے۔ فإن تابا، پھر اگر وہ توبہ کریں، اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وأصلحا، اور دونوں اصلاح کر لیں، فأعرضوا، فا تو عارض، عارض کہتے ہیں اعراض کرنا، منہ موڑ لینا، درگزر کرنا، یعنی اس کام کو، اس کو چھوڑ دینا، فَآرِدُوا تو تم سب ان سے منہ موڑ لو، یعنی درگزر کر لو، یعنی اس کو جانے دو، عنہما ان دونوں سے، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، تواباً، تواب کہتے ہیں توبہ کو قبول کرنے والا، یعنی توبہ کا لفظ وہی، غور کیجئے وہی لفظ اس کے اندر ہے تواب، اور تشدید جو واو کے اوپر ہے اس کے ذریعے اس لفظ کے معنی اور مفہوم کے اندر شدت آ جاتی ہے، یعنی اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیمہ، اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ تو یہ آیتیں، دو آیتیں ہمارے سامنے ہیں، تو اس حوالے سے جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ پچھلی آیات کے اندر ہم نے پچھلے دروس میں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کے حوالے سے ان کے حقوق کی بات کی ہے، تو یہاں پر اب اس کے بعد ان کے اوپر جو تعذیب اور ان کے اوپر سختی ہے اس کا بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ عورت اپنے آپ کو بالکل ہی آزاد نہ سمجھے کہ اب جو مرضی کرتی پھرے، اس کو اتنے زیادہ حقوق مل گئے ہیں،
تو یعنی حقوق اللہ رب العزت نے مردوں اور عورتوں کے دونوں کے ایک حد مقرر کر دی ہے، اور دونوں کی حدود ہیں، دونوں کا ایک دائرہ ہے، اور اس دائرے ہی کے اندر ان کے حقوق بھی ہیں اور ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور اسی طرح ان کی سزائیں بھی ہیں۔ تو یہاں پر جو دو آیتیں ہیں ان میں پہلی آیت میں زناکار عورتوں کی سزا بیان کی گئی ہے کہ زنا شہادت سے ثابت ہو جائے، یعنی زنا کے لیے شہادت ایک تو یہاں پر شرط کی بیان کی گئی ہے کہ زنا کے ثبوت کے لیے شہادت چاہیے، اور اگر شہادت سے ثابت ہو جائے تو انہیں تا عمر گھر میں محبوس رکھا جائے، یعنی ان کو گھروں کے اندر بند کر دیا جائے اگر ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی زنا ان کے اوپر ہے، یہاں تک کہ وہ مر جائیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی دوسری سزا نازل فرما دے۔ یہ جو بات اللہ نے کی یہاں پر کہ یا پھر اللہ رب العزت کیا کرے، ان کے لیے سبیلا، کوئی راستہ نکال دے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کوئی اس کے علاوہ کوئی دوسری سزا ان کے لیے مقرر کر دے۔ تو اسلام میں زناکار عورتوں کے لیے یہ اصل میں پہلی سزا، ایک سزا بیان کی گئی۔ دوسری آیت میں زانی مرد اور زناکار عورت کے متعلق یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کو اذیت دی جائے اور ذلیل و رسوا کیا جائے حتیٰ کہ وہ توبہ کر لیں، اور یہ سزا پہلی سزا کے ساتھ ہی ہے، یعنی یہ دونوں سزائیں اصل میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ لیکن اس میں اہم بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں سزائیں بعد میں سورہ نور کے اندر جو حد زنا ہے اس کے نازل ہونے سے منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی یہ جو دونوں آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کے اندر جو دونوں سزائیں اللہ رب العزت نے مقرر کی تھیں یہ اب منسوخ ہو گئی ہیں۔ کن آیات سے؟ ان کو منسوخ کرنے والی آیات کون سی ہیں، یعنی ناسخ کون ہے؟ ناسخ اس کو کہتے ہیں جو منسوخ کرے، اور جو منسوخ ہو وہ منسوخ ہیں۔ جیسے یہ دو آیات ہمارے سامنے منسوخ آیات ہیں، ان کا حکم یعنی ان کی تلاوت باقی ہے قرآن کریم کے اندر، آج بھی ہم ان کو پڑھتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو حکم اللہ نے بیان کیا وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اور یہی اصل میں اللہ رب العزت نے جو سبیلہ کی بات کی ہے کہ اللہ رب العزت کوئی راستہ نکال دے، تو یہ اصل میں وہی راستہ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے یہ جو نئی سورۃ النور کے اندر جو نیا حکم نازل فرمایا ہے وہ اصل میں اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور ان دونوں آیتوں کے اندر یہ جو زناکار مرد اور عورت کے حوالے سے بات کی گئی ہے ان کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے احکام دین لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی ہے کہ کنوارا کنواری کے ساتھ اگر زنا کرے تو اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، یعنی اگر دو کنوارے لوگ آپس میں زنا کرتے ہیں تو اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے ہیں، اور 1 سال کی جلا وطنی، یعنی 1 سال کے لیے ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا، ان سے اس علاقے سے نکال دیا جائے گا، اور 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور شادی شدہ اگر وہ دونوں ہوں، یعنی اگر تو غیر شادی شدہ تھے تو پہلی بات ہے جس کا واضح طور پر ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ النور کے پہلے ہی رکوع میں پہلی آیات کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے جو شادی شدہ مرد اور عورت کے حوالے سے ہے، جو اگر زنا کر بیٹھیں تو ان کے لیے 100 کوڑے اور سنگسار کرنا ہے۔ تو یعنی اس کی سزا جو ہے وہ زیادہ ایکسٹریم ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ ہیں، ان کے پاس اللہ رب العزت نے نعمت دے رکھی ہے، اس کے باوجود اگر وہ زنا کرتے ہیں تو ان کے اوپر سزا جو ہے وہ زیادہ سخت ہے، اور وہ یہ کہ 100 کوڑے اور ان کو سنگسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کر ان کی جان لی جائے گی۔ اور یہ صحیح مسلم کے اندر ہمارے سامنے یہ حدیث ہمارے سامنے آ گئی، اور اسی طرح مزید تفصیل انشاءاللہ ہم جب سورۃ النور پڑھیں گے تو اس کے اندر آئے گی۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سارے کو اربعۃ منکم یعنی شہادت کے ساتھ اس کو جوڑا ہے، یعنی چونکہ زنا کی سزا اللہ رب العزت نے بڑی سخت سزا رکھی ہے، تو اس کو بالکل ایسے نہیں کہ کوئی بھی الزام لگا دے کسی عورت کے اوپر، کسی مرد کے اوپر تو سزا ملے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اس پر گواہی بھی اللہ نے زیادہ مضبوط رکھی ہے، 4 شہادتیں اللہ رب العزت نے اس کے لیے مانگی ہیں۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جو چیز شمار کی جا رہی ہو وہ مذکر ہو تو عدد مؤنث ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم بات یہاں پر ایک گرامر کے حوالے سے، کیونکہ اس کا ہم نے ایک خاص ترجمہ کیا ہے، ہم نے کہا علیہن اربعۃ منکم، یعنی اس میں سے 4 شہادتیں لی جائیں۔ اب یہ اربعۃ جو شہادتیں ہیں یہ کن کی ہوں گی؟ اصل میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ یہ 4 شہادتیں کیا 4 عورتیں دیں گی یا 4 مرد دیں گے؟ تو اس لیے ہم اس عربی کلیے کو بھی یہاں پر بیان کر رہے ہیں، وہ یہ، اور عربی گرامر کا کلیہ اصل میں یہ ہے کہ اگر جس چیز کو شمار کیا جا رہا ہے، یعنی ہم یہاں پر 4 مردوں کی گواہی کی بات کر رہے ہیں، تو کیونکہ جس کو ہم مرد ہیں ان 4 کو ان کی گنتی کر رہے ہیں، یعنی 4 ہوں وہ مرد، تو اس لیے اس کے لیے جو عدد کا لفظ آئے گا گرامر کے عربی کے اندر تو وہ مؤنث ہوگا، یعنی اگر جس کو گنا جا رہا ہے وہ مذکر ہے تو اس کے لیے جو عربی میں عدد استعمال ہوگا وہ مؤنث ہوگا، اور اسی طرح اپوزٹ ہے، اگر جن کو گنا جا رہا ہے وہ مؤنث ہوں یعنی عورتیں ہوں
تو ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا جائے گا وہ مذکر ہوگا. تو یہاں پر اربعتن یہ ایک مؤنث لفظ ہے، یعنی تا جو آخر میں تا دو زبر تن لکھا گیا ہے، یعنی اربع ورنہ چار کو کہتے ہیں، اور یہاں پر اربعتن کہا گیا ہے یعنی چار لیکن مؤنث. تو مؤنث اگر ہم چار کا لفظ مؤنث کے صیغے کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ چار مردوں کو گنا جا رہا ہے. تو یہ بات اصل میں یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ چار مردوں کی شہادت جو ہے وہ اس کے لیے چاہیے ہوگی، اور پھر اس کے بعد یہ حد جو اصل میں سورہ نور کے اندر جو نئی اور ناسخ ہیں وہ حدود ان کو وہاں پر متعین کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہی آیات کے اندر اللہ نے فرمایا واللذانی یاتیانیہا، یعنی آیت نمبر 16 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دو فرد جو ارتکاب کر بیٹھے. تو اس کے اندر تھوڑی سی وضاحت میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اس سے مراد اصل میں دو فرد ہیں، یعنی دو مرد نہیں ہیں، لیکن بعض علماء نے اس کو یعنی دو مردوں کے درمیان میں جو ایک زنا کا تعلق ہے اس سے اس کو جوڑا ہے، یعنی قوم لوط کا جو ایک حرکت ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور اس لفظ سے اس کو وہ لیتے ہیں کہ اللذانی کے اندر، کیونکہ یہ دو مردوں کے لیے صیغہ ہوتا ہے اور دو مرد اگر ہوں تو ان کے لیے اس طرح کا صیغہ بیان کیا جاتا ہے، تو یہ گنجائش اس میں بنتی ہے. مگر یہ مطلب اصل میں درست نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ منقول نہیں ہے کہ اس کا مطلب کوئی اس طرح کی جو گے ایک تعلق ہوتا ہے وہ اس سے مراد ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، نہ کسی صحابی نے اس سے مراد اس طرح کی لی ہے، یعنی لواطت کو یا قوم لوط کے عمل کو اس سے مراد نہیں لیا گیا. اور اس طرح طبری اور ابن ابی حاتم نے اپنی حسن سند کے ساتھ علی بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ عورت جب زنا کرتی تو گھر میں بیٹھی رہتی یہاں تک کہ فوت ہو جاتی. اور ابن عباس نے واللذانی یاتیانیہا منکم فآذوہما، یعنی یہی جو آیت ہے اس کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ مرد جب زنا کرتا تو اسے تعزیہ اور جوتے مارنے کے ساتھ ایذا دی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیات نازل فرمائی، یعنی پہلے یہ عمل کیا جاتا تھا، ان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا، تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یہی سورۃ النور کی آیت نمبر 2، یعنی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے مارو. تو یہاں پر دیکھیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس قول سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں پر یہ جو دونوں کی بات کی گئی ہے یہ دو، ایک مرد اور ایک عورت کی بات کی جا رہی ہے. پھر اگر وہ شادی شدہ ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انہیں رجم کر دیا جائے گا، اور یہ ہے وہ سبیل جو اللہ نے فرمائی. یعنی ابن عباس ہی کا تبصرہ یہ چل رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو ان کو رجم کیا جائے گا، اور اسی کو اصل میں اللہ نے یہ سبیل کہا ہے، اور فرمایا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یہاں تک انہیں موت اٹھائے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے. اسی طرح طبری نے صحیح سند کے ساتھ مجاہد رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ واللذانی یاتیانیہا منکم سے مراد زنا کرنے والے مرد اور عورت ہیں. یعنی یہ سارے بہت سے آپ کے سامنے جو دلائل رکھنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے یہ اس صیغے سے واللذانی جو دو مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس سے کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، بلکہ اس سے مراد یہاں پر جو ٹاپک چل رہا ہے یہ مرد اور عورت کے حوالے سے. علاوازی یاتیانیہا میں ہا کی ضمیر پچھلی آیت میں مذکور الفاحشہ کی طرف جا رہی ہے، جس سے اس مقام پر مراد زنا ہے. اس فاحشہ سے مراد قوم لوط کا عمل ہو ہی نہیں سکتا، یعنی فاحشہ یہ قوم لوط کے عمل کے اوپر بولا نہیں جاتا. اسی طرح اللذانی تو وہ اس کے تثنیہ کی بات ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ اس کے اندر مؤنث اور مذکر دونوں کو شامل کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ایک زنا کی پہلے سزا بتائی اور اس کے بعد پھر توبہ کے حوالے سے بھی اللہ نے بات کی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توبہ کا دروازہ اور توبہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر صورت میں وہ اللہ رب العزت زندگی کے اندر انسان اگر اپنی گناہوں کے اوپر پشیمان ہو، شرمندہ ہو، تو اللہ رب العزت توبہ کا موقع اس کو دیتے ہیں اور اس کو قبول فرماتے ہیں. اور لیکن یہاں پر کچھ شرائط اللہ نے یہاں پر بیان کی ہیں. اللہ فرماتا ہے انما التوبۃ، انما اس کے سوا نہیں، یعنی یقیناً التوبۃ توبہ جو ہے علی اللہ وہ اللہ کے اوپر ہے، یعنی توبہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے توبہ کو قبول کرے. لیکن یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ یعنی علی اللہ اللہ کے اوپر، یعنی اس سے مراد اصل میں اس سے کسی چیز کا لزوم ثابت ہوتا ہے کہ یہ لازم ہے اللہ کے اوپر کہ اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرے. لیکن اس سے ہمیں یہ ایک بات سمجھ جانی چاہیے کہ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ یہ بات لی ہے
ورنہ اللہ رب العزت کے اوپر کوئی چیز زبردستی نہیں لا دی جا سکتی. یہ اللہ نے خود اپنے لیے اس چیز کو چنا ہے کہ اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرے. یعنی اللہ کو ورنہ زبردستی کرنے والی کوئی اور ہستی نہیں ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے. للذین یعملون, ان لوگوں کی توبہ, ان لوگوں کا یعنی ان لوگوں کے لیے, یعملون وہ عمل کر لیتے ہیں, السوء, سو برائی کو کہتے ہیں, یعنی کوئی بری حرکت جو کر لیتے ہیں, جو کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں, بجہالت, جہالت کے اندر, نادانی کے اندر, ثم یتوبون پھر وہ توبہ کرتے ہیں. یعنی توبہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے توبہ کو اپنے اوپر اپنے ذمے لے لیا ہے, ان لوگوں کی توبہ کو کہ جو کوئی برائی کر بیٹھے. کب؟ بجہالت, جہالت کی حالت میں, نادانی کی وجہ سے. ثم یتوبون پھر وہ توبہ کریں, من قریب, من سے قریب جلد, یعنی قریب ہی میں توبہ کر لیں. یعنی جیسے ہی وہ ان سے برائی ہو اس کے بعد ان کو احساس ہو جائے کہ ہم سے یہ برائی ہو گئی. ایسا نہیں کہ اس برا کام کیا اس کا کوئی احساس بھی نہیں ہوا اور ساری زندگی ویسے گزارتے رہے, بلکہ ان کو جلد ہی اس کا احساس ہو جائے, وہ توبہ کریں. فاولئک, تو ایسے ہی لوگ ہیں, یتوب اللہ, کہ اللہ بھی ان کی طرف رجوع کرتا ہے. توبہ کا اصل میں مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا, یعنی یو ٹرن لے لینا. یعنی جس راستے پہ انسان جا رہا ہے, اگر وہ برائی کا راستہ ہے تو اس راستے کو چھوڑ کر بالکل اپوزٹ سائڈ میں, ڈائریکشن میں, اللہ کی طرف, اللہ کی سمت میں پلٹنا. تو اللہ رب العزت کے لیے بھی یہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یعنی اللہ رب العزت بھی ان کی طرف رجوع فرماتا ہے. اللہ رب العزت یعنی ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. یتوب اللہ, اللہ قبول فرماتا ہے, علیہم ان پر, وکان اللہ اور ہے اللہ, علیمن علم والا, حکیمن حکمت والا. اور آگے فرمایا ولیست التوبۃ, اور لیست نہیں ہے یا نہیں ہوتی, التوبۃ توبہ, للذین ان لوگوں کی جو ان لوگوں کے لیے, یعملون وہ عمل کرتے رہے, السیئات برائیوں کے. یعنی ان لوگوں کی اللہ فرماتا ہے کہ توبہ نہیں ہے, ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے کہ جو گناہ کرتے رہے, برائیاں کرتے رہے, حتیٰ کہ اذا حضر, اذا جب, حضر آئی یا حاضر ہو گئی, آنے لگے, احدہم, احدہ ایک, ہم ان, یعنی ان میں سے جب کسی ایک کو آنے لگے, الموت موت, یعنی جب موت آنے لگے یا موت کا وقت بالکل سر کے اوپر ہو تو اس وقت جو ہے توبہ قبول نہیں ہوتی. قال, اور وہ اس وقت وہ کہہ رہا ہو, انی بے شک میں, تبتو میں نے توبہ کی, الآن اب, یعنی وہ اس وقت موت کے وقت کہے کہ اب میں نے توبہ کی. یعنی جب وہ موت کے فرشتوں کو دیکھ لے, اب موت اس کے اوپر یقینی ہو گئی ہے, تو اب اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کیا جاتا. جیسے فرمایا ولیست التوبہ, وللذین, اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ, الذین وہ لوگ جو, یموتون وہ سب مرتے ہیں, وہم اور وہ, کفارن اور وہ کفار ہوتے ہیں, یعنی کفر کی حالت میں ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں مر جائے تو اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما, اولئک ایسے ہی لوگ ہیں, یہی وہ لوگ ہیں, اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے, لہم ان کے لیے, عذاباً عذاب, علیماً علم والا, دردناک. اور اس کو علیماً کو حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے, علیماً, علیماً نہیں پڑھیں گے, کیونکہ اگر ہم عین کے ساتھ پڑھیں, عین کی آواز نکال کے, تو وہ اس کا مطلب ہوگا کہ علم والا. یہاں پر حمزہ کی آواز نکالنی ہے, علیماً, تو علیماً کا مطلب دردناک, علیماً کا مطلب علم والا. تو اس لیے تھوڑی سی آواز کی چینجنگ سے اس کے معنی میں بہت بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, انما التوبۃ علی اللہ, کہ اللہ کے اوپر توبہ اللہ نے اپنے اوپر ذمے لی ہے. اور کن لوگوں کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے؟ جو کوئی گناہ کر بیٹھے, بجہالت, جہالت میں, یعنی اگر کبھی نادانی اور جذبات سے مغلوب ہو کر گناہ کا ارتکاب اگر کوئی کر لیتا ہے تو, اور اس کے بعد من قریب, یہ جلد ہی اس کے اوپر توبہ بھی کر لیتا ہے, یا موت کے آثار مشاہدہ کرنے سے پہلے, یعنی ابھی اس کے اوپر موت نہیں آئی ہے, موت سے پہلے اگر وہ شخص توبہ کر لیتا ہے, یعنی من قریبن میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ موت سے پہلے وہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں, اللہ نے اس کو اپنے ذمے لیا ہے. تو ان دو شرطوں کے ساتھ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. یعنی وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ مرنے سے پہلے وہ کرے توبہ, اور دوسری یہ کہ وہ اس کا گناہ جو ہے وہ نادانی میں اور جذبات کی وجہ سے ہو, یعنی جان بوجھ کر, اور وہ یعنی اپنی ہٹ دھرمی کے ساتھ, تکبر کی وجہ سے وہ گناہ نہ کرنے والا ہو. تو لیکن اس کے باوجود اگر کسی شخص نے کسی بھی حالت میں, اللہ رب العزت نے موت سے پہلے اگر انسان توبہ کر لیتا ہے, اور احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے
کہ اگر کوئی شخص پہلے ہی یہ سوچ کر کے اچھا میں پہلے گناہ کر لیتا ہوں اور بعد میں توبہ کرتا ہوں تو اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتے ہیں. یعنی انسان وہ اس کا مطلب ہے ہٹ دھرمی کی وجہ سے جان بوجھ کر توبہ کرتا یعنی گناہ کا کام کرنے والا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور ہرگز نہیں ہے توبہ. یعنی کن لوگوں کی اب دوسری سچویشن بیان کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی کہ جو کفر کرنے والے ہیں, جو شرک کرنے والے ہیں, اور موت جن کے منہ کے اوپر آ گئی, یعنی موت اب بالکل ان کے سامنے آ گئی, موت کے فرشتوں کو انہوں نے دیکھ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ موت کے وقت اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے. یعنی جب روح بالکل نکلنے لگی ہے اور اب اس کے سامنے موت کے فرشتے آ گئے ہیں, اب یقین ہو گیا کہ اب پلٹنا نہیں ہے, اب آگے کا سفر شروع, تو اس وقت توبہ جو ہے قبول نہیں ہوتی, اس سے پہلے تک توبہ قبول ہو جاتی ہے. آخری وقت میں تو فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی, مگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا الآن کہ کیا تو اب توبہ کرتا ہے, وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, کہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا, تو اب تو آخری وقت اب جب مرنے والا ہے, اب موت تمہارے بالکل یعنی موت تمہارے سامنے آ چکی ہے, تو اب توبہ کرتا ہے. تو ایسی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی. اور اسی طرح دوسری بات وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ, اور نہ ہی یعنی دوسری شرط کے ساتھ کہ اگر وہ اس کو بھی پورا نہ کرتے ہوں تو پھر بھی توبہ نہیں ہوتی, وہ یہ کہ کفر کی حالت میں رہے اور آخری دم تک کفر کے اندر رہے. یعنی جو لوگ مرتے دم تک کفر اور شرک کے اندر مبتلا رہتے ہیں, اور یہاں پر کفر کا لفظ ہے کیونکہ ہر شرک وہ کفر ہوتا ہے, یعنی ہر شرک کرنے والا وہ اصل میں کفر کرنے والا ہوتا ہے. ہاں, ہر کافر مشرک نہیں ہوتا, ہر کافر جو ہے وہ مشرک ضروری نہیں ہے کہ ہو. یعنی بہت سا کفر ایسے کہ انسان کسی قرآن کی ایک آیت کا انکار کرتا ہے, کسی کوئی نماز کا انکار کرتا ہے, تو اس نے کفر کا کام کیا ہے لیکن شرک نہیں کیا ہے. لیکن شرک, ہر ایک قسم کا شرک جو ہے وہ کفر کے زمرے میں آتا ہے. اس لیے یہ فقہا یعنی اس کا قاعدہ ہے یہ عقیدے کا کہ ہر شرک جو ہے وہ کفر ہے لیکن ہر کفر شرک نہیں ہوتا. تو لہٰذا اسی لیے کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تاکہ اس کے اندر شرک بھی شامل ہو جائے. یعنی جو لوگ مرتے دم تک شرک اور کفر میں مبتلا رہتے ہیں اور موت کے آثار دیکھ کر توبہ کرنا چاہتے ہیں, ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. سورۃ المومن میں اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس اکیلے اللہ پر ایمان لائے, اور ہم نے ان کا انکار کیا جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے. پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا. یعنی دیکھیے اب اس حالت میں اب ان کو ایمان فائدہ دینے والا نہیں ہے جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا. یعنی جب عذاب دیکھ چکے تو اب پھر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا اور اس موقع پر کافر خسارے میں رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک حجاب نہ گرے. یعنی جب تک موت کا حجاب نہیں گر جاتا ہے اللہ توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. صحابہ نے دریافت کیا کہ حجاب گرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ کہ جان نکلے اور وہ مشرک ہو. یعنی جان نکلے اور وہ مشرک ہو تو پھر اب اس کی توبہ قبول نہیں ہے. ہاں, جان نکلنے سے پہلے اگر وہ اپنے شرک سے توبہ کر لیتا ہے, چاہے ساری زندگی شرک اور کفر پر گزاری ہو, اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں. اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر عورت کے اوپر ایک زمانہ جاہلیت کے اندر ظلم کیا جاتا تھا اور اس ظلم کا خاتمہ اللہ رب العزت نے کیا ہے. اللہ رب العزت نے عورتوں کو اس ظلم سے نکالا ہے اور یہ اللہ رب العزت کا عورتوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا یعنی اے الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ہو, لا یحل لکم لا نہیں یحل حلال لکم تمہارے لیے ان ترثوا کہ تم سب میراث بنا لو النساء عورتوں کو کرہن زبردستی. یعنی عورتوں کو تم زبردستی اپنی میراث سمجھنے لگو, یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے اے ایمان والو. ولا تعدلوہن و اور لا نہ تعدلوہن تعدلو تم روکے رکھو ہن ان عورتوں کو, اور نہ ہی تم سب ان عورتوں کو روکے رکھو. لتذہبوا یعنی مقصد پیچھے کیا ہو روکنے کا, تاکہ تم سب لے سکو. لتذہبوا لبعض یعنی ببعض تھوڑی کچھ چیز, ما آتیتموہن ما جو آتیتمو تم دے چکے ہو ہن انہیں. یعنی تم نہ ہی اس مقصد کے لیے ان کو روک سکتے ہو کہ تم ان کو تنگ کرو اور پھر وہ جو تم نے ان کو دیا تھا حق مہر کی شکل میں وہ واپس لے سکو,
اللہ سوائے ایک صورت ہے ان کے یاتینا وہ ارتکاب کریں، یہی وہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے پہلی دو صورتوں آیتوں کے اندر، بفاحشۃ حتیٰ کہ وہ فحاشی کا ارتکاب کریں، مبینات کھلے طور پر، تو پھر یہ صورت ہے کہ ہاں پھر تم اپنے مہر کا مطالبہ واپس لے سکتے ہو، مہر واپس لے سکتے ہو جو تم نے خرچ کیا۔ وعاشروہن اور عاشرو یعنی تم زندگی بسر کرو ہن ان کے ساتھ بالمعروف اچھے طریقے سے۔ اب یہ دوسری سچویشن بیان کی جا رہی ہے کہ اگر تم رہنا چاہتے ہو تو اب یہ ہے کہ تم ان کو روکنا چاہو تو ایک اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، اچھے طریقے سے۔ اس کے دو معنی ہیں، آگے ہم دیکھیں گے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ پس ان اگر كَرِهْتُمُو تم کراہت کرو، تم سب کراہت کرو، ناپسندیدہ سمجھو ہن ان کو، یعنی اگر تم انہیں ناپسند کرنے لگو، اب اگر وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی ہیں، فَعَسَىٰ تو اللہ فرماتا ہے عسا امید ہے، یعنی ہو سکتا ہے، ان کے تکرہو تم کراہت کرتے ہو، تم ناپسندیدہ رکھتے ہو، تم پسند نہ کرتے ہو شیئن کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور یجعل اللہ اور رکھ دی ہو اللہ نے، یا بنا دی ہو، کر دی ہو اللہ نے، فیہ اس کے اندر خیرن اللہ نے اس کے اندر کوئی خیر تمہارے لیے کر دی ہو، بنا دی ہو، کثیرن بہت زیادہ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ زنا وغیرہ کی بات ہم نے پیچھے دیکھی کہ زنا کے سلسلے میں ضمناً اللہ نے توبہ کی بات بھی کر دی، توبہ کے احکام بیان فرما دیے، اور اب یہاں سے پھر عورتوں کے حقوق کا بیان اللہ نے شروع کیا ہے، اور اس سے مقصد عورتوں کو ظلم اور زیادتی سے نجات دلانا ہے جو جاہلیت میں ان پر روا رکھی جاتی ہے۔ اب وہ ظلم اور زیادتی کیا تھی؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے مخاطب کیا ہے یا ایھا الذین کہہ کر، تو اس سے مختلف چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ اس کے مخاطب یا تو شوہر کے اولیاء ہیں، یعنی شوہر جو ہے اس کے اولیاء وہ مخاطب ہو سکتے ہیں، اور مطلب اصل میں یہ ہے کہ شوہر کی اگر ڈیتھ ہو گئی ہے، اب عورت اب زندہ ہے، تو اس عورت کو یہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ اپنی میراث سمجھتے تھے، جیسے اللہ نے فرمایا ان ترثوا النساء کرہن، کہ تم زبردستی ان کو اپنی وراثت سمجھ کے رکھ لو۔ تو یہ ایک ظالمانہ قسم کا قانون تھا کہ اولیاء یعنی شوہر کے جو گھر والے تھے وہ شوہر کی ڈیتھ کے بعد اس کو وہاں پر رکھ لیتے تھے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسرے محدثین نے اس آیت کی شان نزول میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں میت کے اولیاء دوسری چیزوں کی طرح اس کی بیوی کے بھی مالک ہوتے تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اب باقی سارے اس کی وراثت کے ہم مالک ہیں، تو اس کی بیوی کے بھی اب ہم مالک ہیں، ان میں سے اگر کوئی چاہتا تو خود اس سے شادی کر لیتا، یعنی یہ ان کے لیے وہ اپنے آپ کو انہوں نے اپنے آپ کو اس کے وراثت کا حقدار سمجھتے تھے، اور اس بیوی کو بھی اس کی وراثت کا حصہ سمجھتے تھے، اور وہ چاہتے تو اس کے ساتھ شادی کر لیتے یا کسی دوسرے سے شادی کر دیتے اور مہر خود لے لیتے، یعنی وہ مہر اس عورت کو نہیں دیتے تھے جو عورت کا حق ہے، بلکہ کیونکہ وہ اس کو ایک وراثت سمجھتے تھے تو عورت کی کسی اور کے ساتھ شادی کر دیتے اور مہر خود رکھ لیتے، اور اگر چاہتے تو عورت کو کلیتاً شادی سے ہی روک دیتے، جیسا کہ یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا پھر اس کو بالکل ہی روک لیتے تھے، حتیٰ کہ وہ وہیں پر مر جاتی اور اس کے مال کے وہ وارث خود بن جاتے، جو حصہ اس کا بنتا اس کے بھی مالک ہو جاتے۔ عورت کے اولیاء کو اس سلسلے میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، یعنی جو عورت کے گھر والے ہیں، یعنی یہ مرد کے گھر والوں کا پورا ایک رویہ اللہ نے بیان یعنی اس حدیث کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرما رہے ہیں، جبکہ عورت کے جو گھر والے تھے یعنی اس عورت کے والدین اور اس کے رشتہ دار وغیرہ، تو ان کو کوئی اختیار نہیں دیا جاتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو واپس بلا لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور عورت پر ان کے تسلط کو ختم کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا احسان اللہ رب العزت نے عورتوں کے اوپر اس حوالے سے کیا ہے، اور اس کا جو دوسرا معنی یعنی ایک معنی ہم نے پہلا اس حوالے سے کیا کہ اس یا ایھا الذین سے مراد مرد کے اولیاء، یعنی جو باقی جو گھر میں بچے ہیں مرد کی وفات کے بعد وہ مراد ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے مخاطب شوہر خود ہوں، یعنی یا ایھا الذین آمنوا سے مراد یعنی ایمان والے شوہروں کی بات کی جا رہی ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے اس کی شان نزول میں لکھا ہے کہ وہ عورتوں کو طلاق نہیں دیتے تھے بلکہ تنگ کرتے رہتے تھے، عورت طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے لیکن وہ طلاق نہیں دیتے، تنگ کرتے ہیں تاکہ اگر مر جائیں تو ان کے وارث بن جائیں، کہ اچھا جو بھی اس کی جائیداد ہے اس کو تنگ اتنا کریں گے، مر جائے گی اس کے بعد جائیداد ہماری ہو گئی، اور اگر طلاق لینا چاہیں تو جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ واپس کریں، یعنی اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں طلاق دو تو اس صورت میں کہتے تھے کہ واپس ہمیں سارا کچھ کر دو، اور اس پر یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ تو ایک دوسرا اس کا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا ان ترثوا النساء کرہن،
تو اس میں ہمارے سامنے یہ صورتیں آ رہی ہیں وہ اس کو مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی صورت میں میت کے اولیاء کا خاوند کے مرنے کے بعد عورت کو نکاح سے روکنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اس آیت میں جو ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں، جو پچھلے لوگ تھے اور زمانے جاہلیت کے لوگوں کے رسوم تھی، ان کو ہم نے دیکھ لیا۔ اب اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان کو اس آیت میں کیا جواب دیا ہے، وہ ان میں سب سے پہلی یہ بات کی ہے کہ ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ عورتوں کو روکیں، بلکہ وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہیں۔ یعنی عورت اگر اس کا شوہر وفات پا جاتا ہے تو وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اور خاوند کے اولیاء اس طرح زبردستی اس کے وارث نہیں بن سکتے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت میں یعنی جب شوہر مخاطب ہو، اگر اس سے مراد یعنی شوہر کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تو خلاصہ یہ ہوگا کہ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ عورت سے مہر واپس لینے کی غرض سے اسے تنگ کرتا رہے اور طلاق ہی نہ دے، حتیٰ کہ وہ خود خلا پر مجبور ہو جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر عورت خود خلا پر مجبور ہو تو پھر وہ مہر کی رقم واپس نہیں لے سکتی ہے۔ تو یہ دوسری صورت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، اور ابن عطیہ وغیرہ نے اسی کو پسند کیا ہے، اس لیے کہ آیت کے بقیہ حصے کا تعلق بلا شک و شبہ شوہروں ہی کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا اس کا معنی یعنی دو معنی ہم نے بیان کیے کہ دو مطلب ہو سکتے ہیں، تو ان میں سے یہ زیادہ قریب تر ہے، کیونکہ واضح بے حیائی کے ارتکاب کی صورت میں خاوند ہی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اسے روک رکھے تاکہ اسے مہر وغیرہ جو کچھ دیا ہے واپس لے کر طلاق دے۔ شوہر کے اولیاء کو یہ تو اختیار ہے ہی نہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خطاب عام مسلمانوں سے ہو، جس میں شوہر، میت کے اولیاء اور دوسرے مسلمان سبھی آ جاتے ہیں، یعنی سب کو بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے کہ تمام مومنوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے کہ عورتوں کو کوئی بھی شخص جو بھی اس صورت میں اس عورت کے ساتھ متعلقہ ہے وہ ان کو روک نہیں سکتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو یہ آزادی فراہم کی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت جو ارشاد فرماتا ہے الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، یہاں پر جو اسی آیت کے اندر ابھی وہی آیت ہمارے سامنے چل رہی ہے، تو اس میں اللہ نے ایک استثنا دیا تھا کہ آپ روک نہیں سکتے عورتوں کو سوائے ایک شکل میں، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، صرف ایک ہی صورت ہے۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اکرمہ اور ضحاک رحمہ اللہ نے بفاحشۃ مبینہ سے مراد سرکشی اور نافرمانی لی ہے، یعنی عورت اگر نافرمان ہے، سرکش ہے، یعنی منہ زور ہے، مگر تو اس صورت میں یعنی یہ اس سے مراد ہے۔ مگر ابن جریر طبری جو ہیں رحمہ اللہ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اسے عام رکھا جائے، یعنی اس میں ہر فحاشی کو اس میں شامل کر لیا جائے، اس کو خاص نہ کہا جائے کہ یہ نافرمانی اور سرکشی کے بارے میں، بلکہ فحش کلامی، بدخلقی، اسی طرح ایذا دینا اور زنا اور اس قسم کے جتنے بھی جو غلط قسم کی عادات عورتوں کے اندر سب شامل ہیں، ان سب کو اس کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے۔ اور مطلب یہ ہوگا کہ اگر زیادتی عورت کی طرف سے، یعنی جو خلاصہ کلام جو مطلب ہمارے سامنے جو مورل نکلا، مفہوم نکلا، وہ یہ کہ اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو تم اسے خلا لینے پر مجبور کر سکتے ہو، یعنی ادروائز اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر زیادتی عورت کر رہی ہے، اگر پرابلم عورت کی طرف سے ہے تو خلا لینے پر آپ اسے مجبور کر سکتے ہیں کہ تم خلا لو، تاکہ یعنی وہ اپنا مال واپس نہ، یعنی تاکہ وہ لیا ہوا مال واپس کر دے، یعنی عورت نے جو مہر کی رقم لی تھی شادی کے اوپر وہ اس کو واپس کرے گی خلا کی صورت میں، تو اس لیے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک استثنائی صورت اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے۔ اور اللہ نے آخر میں فرمایا وعاشروہن بالمعروف، کہ یہ عورتوں سے متعلق تیسرا حکم اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں یعنی اہل کے ساتھ بہترین ہے، اور اہل میں سب سے پہلے عورتیں آتی ہیں، یعنی جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب میں سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے حوالے سے۔ تو یہ یعنی بڑی بہترین اللہ رب العزت نے یہاں پر جو حکم دیا اس کے حوالے سے یہ آیت بڑی اس کی وضاحت فرماتی ہے کہ جب تک انسان عورتوں کے ساتھ رہے تو بڑے ہی بہترین اور اچھے طریقے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور تم میں سب سے بہترین کا اعزاز اللہ نے کس کو دیا ہے؟ جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین انداز میں رہتا ہے، یعنی کیونکہ انسان جب باہر دوسروں کے ساتھ تعلقات یعنی یار دوست ہیں، اسی طرح اپنے کولیگز ہیں، تو ان کے ساتھ تو انسان بڑے اچھے طریقے ساتھ رہتا ہی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ تھوڑا وقت بتانا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ آدمی جو ہے یہ بڑے ہی اچھے اخلاق والا ہے، بڑا بہترین انسان ہے، لیکن اس کا اصل خلق دیکھنا ہو تو اس کی عورت کے ساتھ اس کے تعلق کو دیکھا جائے کہ اپنے گھر میں یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، تو وہاں سے اصل میں صحیح اس کا نتیجہ نکلے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ، کہ اگر یعنی تم چاہے اس کو یعنی ناپسند کرتے ہو
یعنی اگر آپ کو وہ عورت ناپسند ہے، اب وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے، کوئی بھی اس طرح کی کوئی بات ہے، تو اللہ نے اس میں بھی یہاں پر ایک پازیٹیوٹی کا عنصر یہاں پر دیا ہے. اللہ کہتا ہے فَعَسَىٰ، ہو سکتا ہے ان تَكْرَهُوا شَيْئًا فَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ تمہیں وہ بری لگتی ہے لیکن اللہ اس کے اندر سے بہت بڑی خیر تمہارے لیے نکال دے. تو اصل میں اس کے دو معنی ہمارے سامنے نکلتے ہیں. ایک یہ کہ اگر کسی اخلاقی کمزوری یا بدصورت ہونے کی وجہ سے تمہیں ان سے نفرت ہو جائے اور ان کو طلاق دینا چاہو تو بھی فوراً طلاق نہ دو، بلکہ بہتر طریقے سے انہیں اپنے پاس رکھو. ہو سکتا ہے کہ ان کی صحبت سے خیر کثیر یعنی صالح اولاد اللہ آپ کو عطا فرما دے، یا مال میں برکت اللہ عطا فرما دے، اور تمہاری نفرت آہستہ آہستہ محبت میں تبدیل ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری پسند بھی ہوگی. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کی ساری چیزیں ہی ناپسندیدہ ہیں، اس کے اندر کچھ اچھی چیزیں ہیں کوئی بری، تو اس کی برائی کی طرف صرف نظر کیا جائے، اس کو اگنور کیا جائے اور اس کی اچھائیوں کو دیکھا جائے. اور دوسرے معنی یہ کہ اگر نفرت کے سبب تم ان سے علیحدگی اختیار کرنا چاہو تو ہو سکتا ہے کہ اس علیحدگی میں ان کے لیے خیر کثیر ہو. یعنی اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر تم ان سے علیحدہ ہی ہونا چاہتے ہو تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ علیحدہ ہونے کو آپ ناپسند کرتے ہو، لیکن علیحدہ ہونے میں اللہ نے تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہو. مثلا ان کو بہتر خامند مل جائے، یعنی ایک نیا سلسلہ اس عورت کے لیے شروع ہو جائے. تو دونوں ہی معنی یہاں پر نکل سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آخری دو آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اور ان اگر اردتم تم ارادہ کرو. اراد یہاں پر وہی ارادہ جو اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں وہی چیز ہے. اور اللہ فرماتا ہے اگر تم چاہو، ارادہ کرو، استبدال یعنی بدلنا، تبدیل کرنے کا. اور یعنی وہی جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، الف سین تا اگر شروع میں آئے تو طلب کے معنی میں آتے، یعنی اگر تم خود طلب کرو کہ تم بدل لو زوجن اپنی بیوی کو، مکان زوجن پہلی بیوی کی جگہ. یعنی اگر کوئی دوسری شادی نئی بیوی اگر تم لانا چاہتے ہو اپنی بیوی کی جگہ پر، وآتیتم اور آتیتم تم دے چکے ہو، احداہن ان میں سے ایک بیوی کو، قنطارن، قنطار کہتے ہیں بہت بڑے مال کو، بہت بڑے خزانے کو، ایک ڈھیر بھر مال. تو فلا تاخذو، تو فلا پھر نہ، تاخذو تم لو اس کو، منہو اس میں سے، شیئن کچھ بھی. یعنی انسان اگر بدلنا چاہے بیوی، یعنی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کرنا چاہے تو اللہ فرماتا ہے تو اس صورت میں تم نے چاہے خزانہ بھی دیا ہے اس کو لیکن اس سے وہ واپس نہیں لے سکتے. اتاخذونہ، کیا، تاخذو تم لوگے، تاخذونہ تم سب لوگے، ہو اسے یعنی اس خزانے کو یا اس مہر کی رقم کو، بہتانن ناجائز طور پر. یعنی کیا تم اس کے ناجائز ہوتے ہوئے تم اس کو لے گئے، یعنی تمہارے اوپر اس کا لینا ناجائز ہے. بہتان جس طرح سے ناجائز ہوتا ہے اسی طرح یہ ناجائز ہے تمہارے لیے. وَإِثْمًا اور گناہ ہے، مبیناً بالکل کھلا، بالکل واضح گناہ ہے یہ تمہارے لیے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیف کس طرح، تاخذونہ تم لے سکتے ہو اسے، ہو یعنی اسی مہر کو، وقد اور قد یقیناً، افدا مل چکے ہو، افدا مل چکے ہو. یعنی یہاں پر ملنے سے مراد عورت اور مرد کا وہ جو آپسی تعلق ہے ملنا، یعنی وہ یہاں پر اس سے مراد ہے. اور یقیناً حالانکہ تم مل چکے ہو، بعدکم تم میں سے بعد، الی بعد بعد کی طرف، یعنی تم ایک دوسرے سے جب تعلق اپنا ازدواجی تعلق قائم کر چکے ہو. واخذنا اور اخذنا وہ لے چکی ہیں. اب یہاں پر یہ جو صیغہ مؤنث کا ہے، اور عورتیں بھی یعنی لے چکی ہیں، منکم تم سے، میثاقن، میثاق کہتے ہیں وعدے کو، عہد کو، غلیظہ پختہ، جبکہ وہ بھی تمہارے ساتھ ایک پکا عہد لے چکی ہیں جس سے مراد اصل میں نکاح کا عہد ہے، عقد نکاح جس کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عورتوں سے متعلق ایک چوتھا حکم اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ جب پہلی آیت میں بیان فرمایا کہ اگر صحیح طریقے سے ساتھ نہ رہنے کی وجہ سے عورت کی جانب سے ہو تو مہر واپس لینے کے لیے سختی کرنا جائز ہے. یعنی عورت کی طرف سے اگر کوئی مسئلہ ہے، پرابلم ہے، عورت اگر صحیح نہیں ہے، فاحشہ کی بات وہاں کی طرف سے ہے، تو آپ اس کے اوپر سختی کر سکتے ہیں اور مہر واپس لینے کے لیے سختی کرنا جائز ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب زیادتی شوہر کی جانب سے ہو تو پھر عورت سے فدیہ طلاق لینا ممنوع اور حرام ہے. یعنی اب عورت کے حقوق کی پھر بات کی جا رہی ہے کہ اگر زیادتی مرد کی طرف سے ہے، مرد کی طرف سے زیادتی ہے تو پھر اس کو جائز نہیں ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے اور اس کی پھر وہ یعنی جو فدیہ طلاق، یعنی وہ جو فدیہ طلاق ہے وہ ممنوع اور حرام ہے.
وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ اسے وہ واپس لے لے، یعنی بلا وجہ تنگ کر کے ان سے مہر واپس لوگے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہتان باندھ کر مہر واپس لے رہا ہے، اور اس صورت میں تم ان پر دوہرا ظلم کرو گے، ایک بلا وجہ تنگ کرنا اور دوسرا مہر واپس لینا، اس لیے اسے اللہ رب العزت نے اسم مبینہ کہا ہے۔ اور آگے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، یہاں پر بڑا بہترین ایک نقطہ اس سے نکلتا ہے کہ اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ زیادہ مہر کی کوئی حد متعین نہیں ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب شرعی مہر کتنا ہے جی 3200 روپے ہے، اور لوگوں نے یہ بہت سی چیزیں اپنی طرف سے بنا رکھی ہیں، تو اس میں ایک یعنی کوئی حد مقرر نہیں ہے مہر کے اندر، بلکہ قنطار کہہ کے اللہ نے فرمایا کہ مہر بہت زیادہ ڈھیروں ڈھیر مال بھی دیا جا سکتا ہے، یہ خامد اپنی حیثیت کے مطابق جتنا مہر دینا چاہے دے سکتا ہے۔ اس مقام پر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مہر زیادہ رکھنے سے منع کرنے پر ایک عورت کا واقعہ لوگ اکثر بیان کرتے ہیں کہ جی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر زیادہ رکھنے سے منع فرمایا، جس نے زیادہ مہر کے جواز کے لیے یہ آیت پڑھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر سے ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے، اور اس سے کئی دشمنان صحابہ عمر رضی اللہ عنہ پر تان بھی کرتے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ جی سب لوگ عمر سے سمجھدار زیادہ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل میں یہ پورے کا پورا واقعہ جو ہے وہ کسی صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے، یعنی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے منع کیا ہو، جبکہ قرآن مجید کی یہ آیت واضح طور پر فرما رہی ہے کہ جتنا مرضی زیادہ مہر دیا جا سکتا ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ جماع کے بعد دیا ہوا مہر واپس نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ نے کہا کہ کس طرح تم واپس لے سکتے ہو جبکہ تم اب آپس میں مل چکے ہو، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان جماع کر چکے، آپس میں عورت مرد مل چکے تو پھر واپس مہر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ نے لعان کرنے والے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والے مرد کے مہر واپس لینے کے مطالبے پر فرمایا تھا کہ اگر تم نے اپنی بیوی پر زنا کی بات سچ کہی ہے تو مہر اس کے عوض ہے، یعنی مہر پھر عورت کے عوض ہے کہ وہ دے، واپس کر دے جو تم نے اس کی شرمگاہ اپنے لیے حلال کی، اور اگر اس پر جھوٹ کہا ہے تو پھر تو مہر کی واپسی زیادہ ہی بعید ہے، انہوں نے کہا پھر دور کی بات ہے، مہر تم واپس نہیں لے سکتے اگر تم جھوٹ کہہ رہے۔ اور اسی طرح آگے جو آخر میں اللہ فرماتا ہے وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ اس سے مراد اصل میں وہ عقد نکاح ہے، یعنی تمہارا یہ کہنا کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح قبول کیا۔ اب طلاق کی صورت میں دو ہی راستے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے بیان فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی جب ایک دفعہ نکاح ہو جائے تو پھر دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ انسان اگر فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ کہ ان کو یا تو پھر اچھے طریقے سے یعنی رکھ لے یا پھر ان کو اچھے طریقے سے ان کو چھوڑ دے، تو آپ کے پاس دونوں ہی طریقے موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ طلاق دے کر مہر نہ دینا ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے، یعنی دونوں ہی اچھے طریقوں میں سے وہ ایسی بات نہیں ہے، تو یہ چیز ہمارے سامنے یہاں سے واضح ہوتی ہے۔ تو آج کا جو درس ہے اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اسے آگے پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔